بھائی ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ اسبال الازار یعنی کہ ٹخنوں سے نیچے جو کپڑوں کو لٹکا دیا جاتا ہے، اس سے متعلق وضاحت کر دیجئے کہ آیا یہ مطلقاً منع ہے یا تکبر کی نیت ہو تو منع ہے۔ میں سمجھا دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے گا حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل صحیح طور پر ثابت ہے، نہ اس کی سند میں کسی طرح کا کوئی اعتراض ہے، نہ اس کے متن میں کسی طرح کا کوئی اعتراض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کرتے تھے کپڑے لٹکا کر کے، تہبند کو لٹکا کر گھسیٹ کر جو چلا کرتے تھے۔ اب ایسا کیوں ہوا، کیوں ممانعت فرمائی گئی نبی پاک علیہ السلام کی جانب سے؟ اس چیز کو سمجھنے سے پہلے تکبر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو چیزیں ذکر کی ہیں ہم وہ سمجھتے ہیں تاکہ ایک ہماری بنیاد اچھی ہو جائے۔ دیکھیے گا 2 سے 3 چیزیں ایسی ہیں جیسے جھوٹ بولنا، کرپشن، اس کے علاوہ تکبر، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس معاشرے کے اندر یہ چیز پھیل جائے تو معاشرہ بالکل تباہ ہو کے رہ جاتا ہے۔ اور اس لیے ہمارے دین کے اندر جھوٹ کی بہت زیادہ مذمت ہے، کرپشن کی بہت زیادہ مذمت ہے، قرآن پاک کی بے شمار آیات ہیں۔ اسی طرح تکبر کا جو عنصر ہے اس کی بہت مذمت قرآن پاک میں ذکر ہوئی ہے۔ اب ہمارے دین میں تکبر 2 چیزوں کو کہا جاتا ہے، قرآن پاک میں بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کی اچھی طرح وضاحت فرما دی کہ تکبر 2 چیزوں پر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، اگر کسی انسان کے سامنے حق واضح ہو جائے، اب وہ اس حق کو اگر قبول نہ کرے تو حق کو قبول نہ کرنا یہ بھی ایک تکبر کی علامت ہوتی ہے، یعنی اس میں اتنا اکڑ پن آنے حق واضح ہونے کے باوجود اپنی گردن کو جھکائے، وہ مزید اکڑ آنے لگ گئی، وہ نہیں قبول کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، اللہ تعالیٰ کی آیات کو واضح ہو جانے کے بعد انسان اگر نہ قبول کرے، نہ مانے، اس کو بھی تکبر کہا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے وہ تکبر کہتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک ایسا بڑا پن آئے کہ وہ دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگ جائے، دوسرے اس کو حقیر نظر آئے۔ یہ 2 چیزیں ہیں ہمارے دین کے اندر جو تکبر کہلاتی ہیں۔ دونوں چیزوں کا بیان اللہ نے قرآن پاک میں کیا ہے اور دونوں چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح فرمایا۔ بس میں قرآن پاک کی آیات آپ کو پڑھاتا ہوں، آیات تو بہت ہیں لیکن میں چیدہ 2-3 آیات پڑھا کے اس معاملے کو بالکل تاکہ محکم ہو جائے۔ نمبر 1 دیکھیے گا سورہ اعراف آیت نمبر 36 میں اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، کہ جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلا دیتے ہیں اور ہماری آیات سے استکبار کرتے ہیں، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں جو دوزخ کے مستحق ہوں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرما دیا کہ سامنے آیت ہو، اللہ تعالیٰ کی واضح آیت آ گئی، حق آ گیا، واضح ہو گیا، اس کے بعد جب انسان اس کو جھٹلا دیتا ہے تو یہ استکبار کہلاتا ہے، اللہ کی آیتوں کے سامنے اکڑ جانا۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے بالکل سختی کے ساتھ اس کی ممانعت قرآن پاک میں فرمائی۔ دوسرا یہ کہ انسان جب اپنے آپ کو ایک بڑا محسوس کرنے لگ جائے، دوسروں کو حقیر جاننے لگ جائے، حالانکہ اللہ کی بارگاہ میں کون بڑا کون نہیں کسی کو نہیں معلوم، لیکن وہ اپنے تئیں خود کو افضل سمجھے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ جائے، ذلیل سمجھنے لگ جائے، تو اس چیز کی بھی اللہ تعالیٰ نے ممانعت فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ اعراف میں ہی آیت نمبر 12-13 پڑھیے گا، اللہ فرماتے ہیں قال ما منعک الا تسجد، شیطان سے اللہ نے فرمایا تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ کرے؟ اذ امرتک، ہم نے حکم دیا تھا کہ تم سجدہ کرو۔ قال، تو شیطان نے آگے سے کہا تھا انا خیر من، اللہ میں اس سے افضل ہوں، میں بہتر ہوں، خلقتنی من نار، مجھے آگ سے تو نے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور مٹی سے پیدا کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ اب اللہ نے ارشاد فرمایا قال فاہبط منہا، نکل جا یہاں سے، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تجھے یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ تو یہاں پر تکبر کرے، فخرج انک من الصاغرین، نکل جا، تو بڑا نہیں، تو چھوٹا ہے، تو چھوٹوں میں۔ اب اس آیت میں بالکل واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے تکبر کی ایک دوسری چیز ہے، دوسری تعریف ہے تکبر کی، اس کو ذکر کر دیا، اور وہ یہ کہ جب شیطان نے اپنی طرف سے ہی خود کہا کہ میں افضل اور یہ حقیر، تو جب آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھ لیا، حالانکہ اللہ نے تو نہیں ایسا بیان کیا تھا فلاں افضل تو فلاں مفضول، اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ چیز تکبر ہے اور تمہیں زیب نہیں دیتا تھا کہ تم تکبر کرو، انک من الصاغرین، تم بڑے نہیں، افضل نہیں، اکبر نہیں، اللہ نے فرمایا تم صغیر ہو، صغیروں میں سے ہو۔ دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کر دیا تکبر کے حوالے سے۔ یہی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمائی۔ ایک صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر و عرض کرتے ہیں کہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں زیب و زینت کروں، اور تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس چیز میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ممانعت اس چیز کے اندر ہے کہ انسان میں تکبر آ جائے، اور تکبر 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حق کو جھٹلا دینا، حق واضح ہو جائے، اب انسان اپنی گردن میں سریا رکھ لے
اور حق کے سامنے اپنے سر خم تسلیم نہ کرے، یہ تکبر ہے۔ دوسرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب آپ دوسروں کو ذلیل اور حقیر سمجھنے لگ جاؤ، یہ چیز تکبر ہے۔ یہ دو صفتیں ہمارے دین کے اندر باقاعدہ سے تکبر۔ اچھا، اب کسی تکبر تو ایک دل کی کیفیت ہوتی ہے، ظاہر ہے اس دل جب کسی بھی دل کے اندر تکبر کا عنصر آ جائے گا تو اس کا اظہار ہوگا یا زبان سے اس کا اظہار ہوگا یا عمل سے اس کا اظہار ہوگا۔ اسے کہا جاتا ہے تکبر کے مظاہر۔ جس انسان کے دل میں تکبر آئے گا، زبان سے یا اپنے عمل سے اس کا وہ اظہار کرے گا۔ ہمارے دین میں تکبر بھی منع ہے، جیسے میں نے آیات آپ کے سامنے ذکر کی۔ تکبر کے مظاہر کو بھی اللہ تعالیٰ نے شدید ممانعت کے اندر ڈالا اور قرآن پاک میں جا بجا اس کا ذکر کیا۔ تکبر کے مظاہر کا کیا مطلب؟ کہ جس دل کے اندر تکبر آ جاتا ہے، پھر اس سے جو ایکٹ ہوتا ہے یا اس کی زبان سے جو ایسے جملے نکلتے ہیں جو دلالت کریں تکبر کے، جو تکبر کا مظہر بنے، ایسے تمام افعال کو اور ایسے تمام اقوال کو اللہ رب العزت نے منع فرما دیا۔ مثال کے طور پر دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ اسراء آیت نمبر 37 کے اندر، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑا کے نہ چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تم اس طرح چلنے سے، اکڑ کے چلنے سے، گردن اٹھا کے چلنے سے نہ تو زمین پھاڑ دو گے، نہ لمبائی میں نہ طول میں پہاڑوں جتنے ہو سکتے ہو۔ اپنے آپ کو سمجھے کہ اللہ کے مقابلے میں آپ لوگ کچھ بھی نہیں، اور جھک کے رہ جائے اللہ تعالیٰ کے سامنے، تواضع اور عاجزی کے ساتھ رہ جائے۔ اب یہاں اس آیت مبارکہ میں تھوڑا سا غور کریں، وہ یہ تکبر تو دل کی صفت کا نام تھا، لیکن جس دل کے اندر تکبر آئے گا اس کا ایک عملی اظہار ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان کے اندر ایک اکڑ پن جب آتی ہے تو وہ چلتا بھی اکڑا کرے، وہ اپنے چلنے کے اندر بھی ایک شو کرتا ہے کہ جیسے بھائی ماں بدولت بہت افضل ہے، بڑا ہے، باقی حقیر ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں۔ تو اس تکبر کے مظہر کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا، منع فرما دیا۔ یہی بیان سورہ لقمان کے اندر بھی ہے، حضرت لقمان اپنے جب بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں اس میں بھی اس چیز کا ذکر آتا ہے کہ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑا کے مت چلو۔ تو پہلا مظہر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، جس دل میں تکبر آئے گا اکڑا کے چلنا، یہ صفت اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ لقمان میں آیت نمبر 18 میں، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے چہروں کو تکبر کی وجہ سے لوگوں سے نہ پھیرا کرو۔ یعنی جس دل کے اندر تکبر کا عنصر آ جائے گا، دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع ہو جائے، اس کا ایک اور مظہر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے چہرے کے بہت سے تاثرات بھی ایسے ہوتے ہیں جو تکبر پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس چیز سے بھی ممانعت کر دی۔ اس کی میں ایک مثال آپ کو دوں، جیسے ایک شخص ہے، اس کے دل میں تکبر کا عنصر ہو اور اس سے کوئی حیثیت والا ملنے آیا، بڑے آرام سے ملا، بڑے پیار محبت سے ملا، لیکن اس سے کوئی غریب ملنے آیا، محتاج کسی مقصد سے بھی ملنے آیا ہو، اب اس کے چہرے کا انداز ہی الگ ہو گیا۔ بھئی کون ملنے آیا ہے؟ بھئی فلاں ملنے آیا ہے، سائڈ پہ کرو اس کو، بٹھاؤ، تھوڑا انتظار کراؤ۔ تو یہ جو انداز ہے انسان کے، جو چہرے کے ایکسپریشنز ہیں، یہ جو چہرے کے انداز ہیں کسی سے ملنے کے، بات کرنے کے، اس کے اندر بھی تکبر کا عنصر شو ہوتا ہے، اور یہ بھی تکبر کے مظاہر ہیں، اللہ نے اس کو بھی ذکر کیا۔ تو تکبر کے حوالے سے دو مظاہر قرآن پاک میں اللہ نے ذکر کیے۔ جس دل میں تکبر ہوگا، چال اس کی بیان کرے گی کہ اس کے دل کے اندر تکبر ہے، اسی طرح اس کا جو چہرہ ہے، اس کے ایکسپریشنز بھی کئی دفعہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ اس انسان کے دل کے اندر تکبر ہے۔ تو ہمارے دین میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر ارشاد فرما دیا، تکبر بھی منع ہے، تکبر کے مظاہر بھی منع ہے۔ اب تکبر کے جو مظاہر ہیں وہ ہر دور میں الگ الگ ہوتے ہیں، وہ کپڑوں میں بھی ہو سکتے ہیں، لباس میں بھی، چال میں بھی، ڈھال میں بھی، انداز میں بھی، بیٹھنے میں، ہر لحاظ، ہر چیز کے اندر تکبر کے مظاہر ہر دور میں ہو سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کپڑے گھسیٹ کے چل رہے تھے، اس چیز سے جو منع فرمایا، یاد رکھیے گا یہ اصل میں قرآن پاک کے واضح حکم پر ایک عمل تھا جو نبی پاک علیہ السلام نے کروایا، کہ اللہ تعالیٰ نے تکبر اور تکبر کے مظاہر سے منع فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام کے بھی زمانہ مبارک میں، صحابہ کے دور میں بھی، جو لوگ ایک بدمعاش طبیعت رکھتے تھے، اپنے دلوں میں تکبر کا عنصر رکھتے تھے، لوگوں کو حقیر سمجھنا، ان کی ایک بڑی نمایاں عادت ہوا کرتی تھی کہ وہ اپنے لباس کے اندر، خاص طور پر جب تہبند باندھتے تھے تو اس کو زمین پہ لٹکا دیا، اور جب وہ چل رہے ہیں تو تہبند پیچھے سے لٹکتا لٹکتا آ رہا ہے، یہ ان کا ایک انداز ہوا کرتا تھا، اکڑ کے چلنا، تہبند رگڑا کے چلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے بھی اس لیے ممانعت فرمائی تھی کہ تکبر کا مظہر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی تکبر کے مظاہر کو پسند نہیں فرمایا، قرآن پاک میں واضح اس کی ممانعت فرما دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ
تہبند کو جو لٹکا کے چلنے والا، اس سے ممانت اصل ممانت سمجھے تکبر کے مظاہر سے ہے۔ آج کے دور کے اندر بھی ہر وہ چیز، ہر وہ ایکٹ، ہر وہ جملہ جو تکبر کے مظاہر بن رہے ہوں گے، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے اور وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس کام کا وہی حکم ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اسبال الازار کا دیا تھا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ ہمارا مخصوص انداز بیٹھنے کا، آپ آرام سے بیٹھیں، لیکن کئی متکبرین ہیں ان کے بیٹھنے کا انداز بیان کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں وہ ماشاءاللہ دوسروں کو حقیر سمجھ رہے ہیں اور اپنے ماں بدولت اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ رہے ہیں محفل کا۔ اسی طرح صاحب علم حضرات جو ہوتے ہیں ان کے اندر بھی بہت سے ایکٹ ایسے ہوتے ہیں، بہت سے ڈائیلاگز ایسے ہوتے ہیں جو بالکل تکبر کے مظاہر بن رہے ہوتے ہیں۔ اس چیز کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ علم تھوڑا سا آ گیا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع ہو گیا، وہ عالم ارے چھوڑ، اس کو ٹکا علم نہیں ہے، وہ فلاں بندہ ابے ہٹا ذرا، حیثیت اس کی نہیں ہے۔ ہر فیلڈ کے اندر، ہر میدان کے اندر تکبر کے مظاہر موجود ہیں۔ اس لیے اس آیت میں بھی غور کیجئے گا، سورہ لقمان کی جو میں نے بیان کی ہے، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ مختال کو بھی پسند نہیں فرماتے، فخور کو بھی نہیں۔ مختال کہتے ہیں کہ ہر وہ ایکٹ، جس ایکٹ سے تکبر شو ہو رہا ہو، جو فعل کے لحاظ سے تکبر کا مظہر بن رہا ہو، اور فخور کہا جاتا ہے، فخر عربی کے اندر کہا جاتا ہے ہر وہ ڈائیلاگ، ہر وہ جملہ جو جملہ تکبر کا مظہر بن رہا ہو۔ یہ دو چیزیں دن میں، نہ جملہ ایسا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، نہ کوئی ایکٹ ایسا پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور کے لحاظ سے بھی اگر ہم دیکھیں گے تو ہر وہ چیز جو ہمارے لباس کے اندر، ہماری بول چال کے اندر، ہمارے لوگوں سے مخاطب ہونے کے اندر، یہ بہت اہمیت کی حامل ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے جب آپ بات کرتے ہیں تو یہ بات کرنا بڑی اہمیت ہے۔ یہ بات میں بھی تکبر کا مظہر ہو جاتا ہے انسان۔ اس چیز پہ غور کیا جائے کہ ہم کس سے بات کر رہے ہیں اور کیسے انداز کے اندر ہم بات کر رہے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھ رہے ہیں یا دوسروں کو عزت دے رہے ہیں، یہ سب چیزوں کا خیال رکھا ہے۔ تو اسبال الازار جو تخنوں سے نیچے لٹکا کے چلنا ہے، اس کی اصل حکمت پہلے سمجھیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کپڑوں کو لٹکانے سے منع کرنا اصل میں بہت سی چیزوں کو منع کرنا ہے جس کو اللہ نے منع کیا۔ ہر وہ چیز جو تکبر کا مظہر بنے گا، جملہ ہو انسان کا یا عمل ہو انسان، وہ سب چیزیں منع ہیں۔ لہٰذا ان چیزوں کے پیچھے تکبر چونکہ علت ہے، جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی بالکل واضح ارشاد فرما دیا، اور وہ یہ ہے کہ جو بھی تکبر کی نیت سے لٹکائے گا ایسا، وہ ممانت میں آئے گا۔ اگر کسی کے دل میں تکبر بالکل نہیں ہے اور اتفاقی طور پر یا عادی طور پر، قوم کے رسم و رواج کے طور پر، جس طرح ہمارے یہاں شلوار پہنی جاتی ہے ٹخنوں سے تھوڑی نیچے ہو جائے، نہ وہ زمین پہ گھسٹتی بھی نہیں ہے، اور تکبر کا عنصر کوئی بالکل نہیں ہوتا انسان کے دل میں، بہت سے لوگوں میں، پھر ٹھیک ہے وہ اس حکم میں داخل نہیں ہوگا۔ لیکن ذہن میں رکھ لیجیے گا، دو چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم یہ حکم نہیں لگا سکتے کہ وہاں پر تکبر کی نیت نہ ہو تو وہ کام کرنا جائز، اور وہ دو چیزیں وہ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے منصوص طور پر ذکر کر دیا۔ لا تمشی فی الارض مراحا، کہ زمین میں اکڑا کے نہ چلو، یہ عبارت النص ہے، قرآن کا حکم ہے۔ اس کے اندر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی اگر تکبر کی علت نہیں ہے تو زمین پر اکڑا کے چلنے کی اجازت ہے، آپ گردن اوپر کریں، سینہ چوڑا کریں، گریبان کھولیں اور ذرا چلیں بدماشوں کی طرح، چونکہ علت تکبر کی نہیں ہے۔ یہ حکم یہاں پر نہیں نکالنا، اس لیے کہ قرآن پاک کا جو حکم ہے وہ علت سے عبارت النص نہیں تبدیل ہوتی۔ یہ حکم تھا، اس کی علت نکلی، اسی علت سے ہم نے آگے احکامات نکالے۔ اگر ہم نے اسی حکم کو ہی اڑا دیا تو پھر باقی کون سی علت رہے گی جو آپ نے آگے جانا ہے؟ تو یہ بات بڑا ملحوظ رکھیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں استدلال قرآن پاک سے کرتے ہوئے یہ انتہائی اعلیٰ درجے کی غلطی ہوتی ہے کہ ہم قرآن سے نکلی علت، اس سے قرآن کے حکم کو ہی بدلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیجیے گا، تکبر کی نیت، اور تکبر جو ہوتا ہے وہ کبھی بغیر الحق ہوتا ہے، کبھی بالحق ہوتا ہے۔ یہ آج ہمارا ٹاپک نہیں ہے، پھر بعد میں ہم ڈسکس کریں گے۔ لہٰذا اگر بالحق تکبر کہیں پر ہوگا تو وہاں پر پھر اس چیز کی گنجائش بنتی ہے۔ قرآن کا عبارت النص اپنی جگہ ہمیشہ رہتا ہے، اگر آپ کسی کے دل میں تکبر کی نیت ہو یا نہ ہو، وہ کڑا کے چلے گا زمین کے اوپر، ہم منع کر دیں گے، اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اب اس حکم سے جو علت نکل گئی، اس علت کو پھر ہم اپلائی ہر دور میں کریں گے، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جو عمل تکبر کے لیے مشہور تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف نشاندہی فرما دی کہ یہ تکبر کا مظہر ہے، اس سے بچے۔ لہذا وہاں پر تکبر کی علت کو ملحوظ رکھا جائے گا، جہاں وہ علت ہے وہاں حکم ہے، جہاں وہ علت نہیں وہاں وہ حکم نہیں آئے گا۔ اچھا، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تہبند کو لٹکانے کے حوالے سے یہ حکم ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ آپ دیکھیے گا سنن نسائی ابن ماجہ کی روایت، سند اس کی حسن ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ازار کو لٹکا دیا جائے، اس چیز سے بھی منع فرمایا،
یا تکبر کے مظہر کے طور پر قمیص کے اندر کوئی ایسا کام کیا جائے اسے بھی ممانعت فرما دی، یا امامے کے اندر بھی ایسا کام کیا جائے اسے بھی ممانعت فرما دی۔ یعنی بہت سے افعال اس وقت امامے کے ساتھ بھی ایسے ہوتے تھے، لمبے لمبے شملے چھوڑ دیے، اور اس لمبا شملہ چھوڑنے سے ان کی اظہار تکبر ایک تکبر کا مظہر ہوتا تھا، وہ پھنے خان بن کے چلتے تھے اس انداز کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرما دی۔ تو یہ قدر تفصیل ہو گئی، لیکن مجھے امید ہے مسئلہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ صرف ٹخنوں سے نیچے کپڑا جانا یہ اصل مسئلہ نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہر وہ عمل یا ہر وہ جملہ جو تکبر کا مظہر ہوگا وہ منع ہے۔ اللہ نے واضح طور پر اس چیز کو منع کیا۔ اب وہ اگر کپڑوں کے اندر آئے گا پھر بھی منع۔ میں نے 10 لاکھ والا سوٹ پہن لیا، 10 لاکھ والے میرے ہاتھ میں گھڑی ہے، میرے سامنے کو غریب ملنے آ گیا اور میں ملتے ہوئے کراہت محسوس کروں، یار یہ کیا گھٹیا لوگ، لنڈے کی شرٹ پہننے والے مجھ سے ہاتھ ملانے آ گئے، یہ میرا ایکٹ، یہ میرا عمل، یہ سب چیزیں اسبال الازار۔ اپنے دور کے حساب سے سمجھے آج کے دور میں اسبال الازار کیا چیزیں ہیں، وہ کون کون سے عمل ہیں، وہ کون کون سے الفاظ ہیں کہ جو اسبال الازار کی علت کے اندر ہم لوگ آج کل کر رہے ہیں، 50 جگہوں پر ہم کر رہے ہیں۔ ہمارے خود اہل علم کی فیلڈ کے اندر میں نے بارہا دیکھا ہے، میں کسی کو نام لے کے تو نہیں میں برا بلا کہہ سکتا، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اہل علم بیٹھے ہیں، کوئی لوگ اس سے ملنے آ رہے ہیں، وہ اس طرح ہاتھ نہیں ملا رہے ہیں، وہ ہاتھ اس طرح ملا رہے ہیں کہ بھائی جیسے چومنے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ بھائی یہ کیا ہے، یہ کون سا عمل ہے کہ آپ کسی کو ہاتھ چومنے کے لیے پیش کر رہے ہیں؟ یہ عمل نہیں سمجھ میں آ رہا۔ آپ دوسروں کو شاید چھوٹا ہی سمجھ رہے ہیں کہ بھائی وہ اس قابل ہے کہ وہ ماں بدولت کے ہاتھ چومیں، آپ بالکل سیدھے طریقے سے ہاتھ ملائیں۔ تو ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہمارے دور کے اندر وہ کون کون سے اعمال ایسے ہیں جو تکبر کے مظاہر میں، وہ بہت سے ہیں۔ ہم ان سارے افعال کے اندر، ان سارے جملوں کے اندر ملوث ہیں، اور ہم لوگ مسئلے چھیڑ کے بیٹھتے ہیں ٹخنوں سے نیچے شلوار کرنا کیسے۔ ارے ٹخنوں سے نیچے شلوار کرنے کا جو حکم، اظہار کرنے کا حکم اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس قرآن کی اصل پر متفرع فرمایا تھا، وہ اصل ہم بھول گئے۔ اسی طریقے سے میں چند مثالیں آپ کو اور دوں۔ ہر فرقہ واریت جب بنتی ہے، یاد رکھیے گا تکبر کا عنصر اس کے اندر آ جاتا ہے، اس لیے کہ فخور، زبان سے فخر ہوگا، تکبر ہوگا۔ ہر فرقہ والا سمجھے گا دوسرا والا گھٹیا ہے، دوسرا اختلاف کرنے والا وہ گھٹیا، اس کو عقل ہی نہیں ہے، اس نے کیا استدلال کیا، وہ تو جاہل انسان ہے۔ یہ سارے رویے، یہ سارے جملے ہمیں سننے کو مل رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے وہ سب چیزیں جسے اللہ کے نبی علیہ السلام ممانعت فرما رہے ہیں اسبال الازار کے حکم کے اندر، اس لیے کہ سب تکبر کے مظاہر ہیں۔ تو بہرحال یہ ٹاپک لمبا ہو گیا، لیکن امید ہے اللہ کی بارگاہ سے کہ سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ بھی بہت کچھ، کہ اصل حکم کیا ہے، اسی اصل حکم کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا حکم متفرع فرمایا تھا، اور ہمیں اپنے دور کے اندر کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔